الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو. یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. یاد خدا میں دن اور رات، یاد خدا میں دن اور رات، روز نمازیں حمد و نعت اور لب پر قرآن ہے. یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. ہر مسجد میں ہے رونق، ہے لطف عبادت کیسا، اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا. کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب، سب کو کر دیتا ہے قریب. یہ جو دسترخوان ہے یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. سحر و افطار کرو تو احساس غریبوں کا ہو، ہاں عید سے پہلے تم کو احساس یتیموں کا ہو. دل جو کسی کا نہ توڑے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑے، وہ اچھا انسان ہے. یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو. جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو. سنت نبوی پر چلنا، دور گناہوں سے رہنا، مومن کی پہچان ہے. یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں، رمضان المبارک کے صدقے میں معاف فرما دے. ہم سے بہت ساری غلطیاں، بہت ساری کوتاہیاں ہوئیں مولا، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں.
کبھی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ کی طرف تو وہاں کا طواف رکا ہوا ہے. تیری رحمت کے دروازے ہمیں بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں تو رحمان ہے، رحیم ہے. تو نے اگر رحمت کے دروازے بند کر دیے ہمیں ہمیشہ کے لیے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے. اللہ 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 ہم کو اوقات سے بڑھ کے تو نے دیا. ہم گناہ گار تھے پر تو دیتا رہا. رزق اولاد شہرت وفا بخش دی. لب سے پہلے دعا بخش دی. آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے، ہم کو لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہے. اپنی مستی میں غفلت میں ہم سو گئے، تیری رحمت کے دروازے بند ہو گئے. تو ہے رحمان رحمت تو کر دے عطا. جو بھی بیمار ہیں ان کو دے دے شفا. واسطہ پنج تن کا ہے تو مان جا. بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا. بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا. فرحان و مظہر کی دعا راضی رہے ہم سب سے خدا. یہ دل کا ارمان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. آج انشاءاللہ ہم 18واں روزہ اختیار کریں گے. جہاں عبادات کی بات آتی ہے تو وہاں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ ہماری عبادات کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک ہم صلہ رحمی نہ کریں. یعنی ہم عبادات بھی کرتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، لیکن صلہ رحمی نہ کریں تو اللہ ہماری عبادات قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو عبادات قبول نہیں کروں گا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں. قرآن میں کئی بار ارشاد ہوا ہے صلہ رحمی کے حوالے سے کہ جیسے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے. یعنی اللہ کی رحمت ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا تو تم حتماً اسی کا سہارا لیتے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے اور اس معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں اور ہم اس بات سے سیکھ سکتے ہیں. مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. اور پھر مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، لوگ پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. معاملات تب بگڑتے ہیں کہ جب چیزوں سے پیار ہو جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے. ناظرین، صلہ رحمی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں گے.
कारी नौमान साहब ने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ब्रेक से वापस आते हैं और तकरीरी मुकाबला भी होगा, और ख़ास तौर पर आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं मौलाना आबिद रिजवी साहब के, जो रोज़ हमारी ट्रांसमिशन में शिरकत फरमाते हैं और रहनुमाई फरमाते हैं। बहुत अच्छे और बहुत डाउन टू अर्थ, यानी बहुत इनकिसारी है इनकी शख्सियत में, और एक और आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हैं, और इनकी शख्सियत का भी इसी तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जहाँ इनको अल्लाह ने इल्म अता किया वहाँ इनकिसारी भी अता की। उन्होंने बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। तो आज इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना सैयद अली रज़ा रिजवी साहब लंदन से, और आबिद रिजवी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे। देखते रहिए बारान रहमत आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैर नशरियात। आते हैं वक्फे के बाद। खुशामदीद बारान रहमत आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैर नशरियात में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और अब वक्त हुआ है किचन का। और किचन में जब हम आते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है डालडा पर, और जब डालडा पर नज़र पड़ती है तो हम कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनाती हर किचन के अंदर हमको नज़र आता है, और बेहतरीन ऑयल है, बेहतरीन बनस्पति है। साथ हमारे साथ है जामे शीरी कुदरती अज्जा से तैयार करदा है, और हर दस्तरखान पर रमज़ान की रौनक को दोबारा करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हम दूध पिएं, और जब दूध पिएं तो ऑल पर्स हमारे सामने होना चाहिए। ऑल पर्स पिएं ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए टैंक पीते हैं तो हमें विटामिन सी मिलता है और हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। और हमारे साथ आज किचन में मौजूद हैं एल्सा काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। एल्सा, आज आप मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़, आज ज़रा चीज़ आप ज़्यादा बना रही हैं, यानी रेसिपी छोटी नहीं है, कुछ बड़ी है, और कुछ चीज़ आपने शायद पहले से भी तैयार की। नहीं, बिल्कुल रेसिपी बड़ी है, लेकिन मैंने इसीलिए कुछ चीज़ें जो जल्दी हो सकती हैं और पहले से हो सकती है, इतनी मुश्किल ना हो, जो आपकी समझ में आ जाए, तो वो मैंने पहले से बिल्कुल तैयार की हुई है। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है चिकन स्ट्रिप्स। अच्छा, चिकन जी बिल्कुल। हम रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, चिकन के बहुत सारे ऐसी रेसिपीज़ खाते हैं। चिकन कबाब हो गए, नगेट्स हो गए, कटलेट्स हो गए, जो कि मैं बना भी चुकी हूँ अपने शो में। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, तो चिकन स्ट्रिप्स बनाते हैं, जो कि बड़ी आसान रेसिपी है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं इसकी मैरिनेशन पहले से कर चुकी हूँ। आप बस मुझे अंडा फ्री दें, तब तक मैं रेसिपी बता दूँ। जी, बड़ी आसान सी रेसिपी है। मैं चिकन ले लेना है आपने, उसको स्ट्रिप्स कट करने हैं। इस तरह से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा लंबी भी कर सकते हैं, मैंने दरमियानी साइज़ की है। और फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा 1 चम्मच अंडा, फटा हुआ अंडा आपने ऐड करना है इसके अंदर। चिली फ्लेक्स, लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च, और आप चाहें तो इस पर चाट मसाला या लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया, और सफ़ेद ज़ीरा पीसा हुआ, और नमक ऐड किया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब आप चिकन बनाते हैं ना, तो वो चिकन के अंदर जो एक चिकन की एक स्मेल, उसको बदबू तो नहीं कह सकती, एक जो फ्रेगरेंस होती है चिकन की, उसको वो ख़त्म कर देता है। तो जब आप उसको पका रहे होते हैं तो वो अच्छे से चिकन में एक अरोमा भी आ जाता है, और वो जल्दी से बन भी जाती है। ज़ाहिर है चिकन थोड़ा कम टाइम लेती है अंडे के गोश्त के मुकाबले। तो हम चिकन का भी बनाएंगे, तो इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है। नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सा उसको फ्लेवर देता है। जो मैरिनेशन आइटम में आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको ये मैरिनेट कर चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर आप 4 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें, और इसके अंदर मैं इसकी सबसे पहले तो कोटिंग होगी। इसकी कोटिंग उसी तरह होगी जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने बनाए थे बॉल्स बनाए थे, पोटैटो बॉल्स। तो इसी तरह इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे, दूसरी कोटिंग इसकी अंडे में होगी। तलने के बाद ये इसकी शक्ल जो है वो जिंगा टाइप की सी हो बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी सा लुक आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और बड़ी ये क्रंची खाने में लगते हैं। तो इसी तरह इसकी कोटिंग करेंगे, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल इसी तरह। ऑयल आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। इसी तरह हम चिकन स्ट्रिप्स सारे हम बस के बाद आप इसको तल लेंगे। जी बिल्कुल, मैं इसको यानी जितनी देर आप तलती हैं हम तकरीरी मुकाबला शुरू करते हैं, ताकि मुकाबला ख़त्म होगा तो ये आपका ये तैयार हो चुका फाइनल लुक जी। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का, कि जो हमारा और आपको पसंदीदा सेगमेंट है, जिस पर जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन से आने वाले मुकर्रिरीन आते हैं। जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन नौजवानों में कलम, किताब, दोस्ती को उजागर करता है।
ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب اور معروف سینئر نعت خوان حافظ کلیم اللہ صاحب۔ السلام علیکم کلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے۔ بہت سارے ٹی وی چینلز پر تو ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہماری ٹرانسمیشن میں، اس رمضان ٹرانسمیشن میں اور سحری ٹرانسمیشن میں آپ کی پہلی تشریف آوری ہے۔ میں شکر گزار بھی ہوں اور اپنے لیے آنر سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ آپ سے کلام تو سنیں گے ہی، لیکن ایک اور آپ سے ہم نے ایک ججمنٹ کرانی ہے آپ سے اور مولانا عابد رضوی صاحب سے بھی، کہ ہمارا موضوع وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ یہ موضوع ہے، دو مقررین تقریر فرمائیں گے۔ ہماری پہلی مقررہ ہیں عمارہ طارق اور دوسرے مقرر ہیں سانول مجید۔ تو میں درخواست کروں گا عمارہ طارق صاحبہ سے کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی، آپ کا موضوع ہے وقت رخصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ بسم اللہ۔ 23 مارچ 1940 کا دن کہ جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، جس کے بعد ان کی جد و جہد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سرجاری وقار اس علیحدہ وطن کو حاصل کرنے میں سب سے آگے ہمیشہ ایک شخص نظر آتا تھا، وہ میر کارواں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، اپنے راستے میں آنے والی ہر مشکل اور رکاوٹ کو ہٹاتا ہوا اس علیحدہ وطن کی جانب بڑھ رہا تھا جو ان مسلمانوں کا مقدر تھی، کہ جس کے سامنے بس ایک ہی منزل موجود تھی، اور اس منزل کو پانا اس کی جستجو، کہ جسے آج ہم بابائے قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت بس اس پاکستان کے لیے وقف کر دیا، کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر قائد اعظم کے ان الفاظ کے مترادف ہے جو ان کا فلسفہ تھا، یعنی کام، کام اور بس کام، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی بیماری تک کو چھپایا، کہ جو شخص مسلمانوں کی خاطر اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک لڑتا رہا اور اس نے کامیابی حاصل کی اور ان کو آزادی دلائی۔ لیکن آج پاکستان کو بنے تقریباً 73 سال ہو چکے سرجاری وقار، اور ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جیسا وطن مل گیا ہے بس اسی پر گزارا کرنا ہے، اور ہم قائد اعظم کے اس مشن کو بھی بھول چکے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ملک کی آزادی حاصل کی تھی۔ کہ جناب صدر، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک علیحدہ وطن موجود ہے، ہم آزاد ملک میں بیٹھی ایک آزاد قوم ہیں جو حق خود ارادیت رکھتے ہیں، جن کو بولنے کی، سوچنے کی اور حق آواز بلند کرنے کی آزادی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے سرجاری وقار جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں، کہ ہمیں اپنے ملک کے بچوں کو باعلم اور باکردار بنانا ہے، کہ ہمیں انہیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بنانا ہے، کہ ہمیں جہالت کے اندھیروں کو مٹانا ہے، کہ ہمیں ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، کہ ہمیں سائنس کے شعبے میں پھر وہی مقام حاصل کرنا ہے جو ہمارے پہلے مسلمان سائنسدانوں کے پاس تھا، کہ جب انگریز بھی ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، کہ ہمیں اپنے ملک سے کرپشن اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے، کہ ہمیں مسلمانوں کے بیچ نفرتوں کے پہاڑوں کو توڑنا ہے، کہ ہمیں ان کے اتحاد کی ضرورت ہے، کہ آج کا مسلمان اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اگر نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ابھی باقی ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارنا ابھی باقی ہے، کہ ہمیں ابھی باقی ہے ان فضول کاموں سے جان چھڑانا جس نے آج کے انسان کو بلکہ انسان کو اس کی حقیقی زندگی سے دور کر دیا ہے، کہ ابھی تو باقی ہے کشمیر کو آزادی دلانا۔ سرجاری وقار، ایسے کئی کام ہیں جن کو کرنا ابھی باقی ہے، جو ہماری ذمہ داری بھی ہے اور حالات وقت کا تقاضا بھی۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھی عمارہ طارق صاحبہ۔ ہم دوسرے مقرر کو دعوت دیتے ہیں، سانول مجید صاحب سے درخواست ہے کہ وسطم پر تشریف لائیں پلیز۔ السلام علیکم، آپ کا موضوع ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ 1930 کا برس، الہ آباد کا مقام اور مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ہے صدر علی وقار۔
وقت کے مفکر حضرت اقبال ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھتے ہیں اور پھر بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور اپنی قائدانہ خصوصیات سے تاج برطانیہ اور اقوام عالم پر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ 1930 سے 1947 تک کا یہ 17 سالہ سفر آسان نہ تھا کہ میرے قائد کی چمکدار آنکھیں زبان حال سے چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تم نے جس دشت تمنا کو لہو سے سینچا ہم نے اس کو گلو گلزار بنایا آخر تم نے ایک ضرب لگائی تھی حصار شب پر ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر کہ صدر علی وقار تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہمارے رستوں میں وقت کے فرعونوں نے کانٹے بچھائے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں لیکن ہم نہ رکے کہ کام ابھی باقی تھے صدر علی وقار کے وقت کے فرعون نے ہمیں نہ رکے کہ ہم نے نوکے سنا پر انا الحق کا نعرہ بلند کیا کہ کام ابھی باقی تھے فرصت نہ تھی کہ جناب والا پھر میں نے دیکھا کہ آزادی پاکستان کی لہو سے تاریخ رقم کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کو فراموش کر دیا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے کہ جناب والا پھر وطن عزیز کو میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوا کبھی میں کھیل کے میدانوں میں عالمگیر خان بنا اور ہر سال سکواش کا ورلڈ کپ لا کر اپنے وطن عزیز کی جھولی میں ڈالتا گیا تو کبھی میں 92 کا ورلڈ کپ لایا اور وطن عزیز کی جھولی میں ڈال دیا کہ جناب والا جب میرے وطن عزیز کو میلی نگاہ سے دشمن نے دیکھا تو میں عبد القدیر خان بن گیا اور ایٹم بم بنا کر اسلامی ریاستوں کا پہلا ملک پاکستان کو بنا ڈالا اسلام کا پرچم فخر سے بلند کر ڈالا کہ جناب والا پھر میں رکا نہیں کہ کام ابھی باقی تھے کہ جناب والا پھر میں تعلیم کے میدان میں ڈاکٹر حنیف نیازی بنا اور شہر کے تمام سکولوں میں گھومتا رہا کہ بچوں کو کامیابی کے راز بتاتا رہا جناب والا پھر میری ضرورت پڑی کورونا وائرس جیسے وبائی مرض کی صورتحال میں تو جناب والا میں ڈاکٹر اسامہ بن گیا پیرامیڈیکل سٹاف بن کے فرنٹ لائن سے کورونا وائرس جیسے وبائی مرض سے لڑنے لگا کہ صدر علی وقار مجبور ہوئی جب دل کی دعا تو ہم نے دوا سے کام لیا وہ نبض کبھی نہ تھمنے دی جس نبض کو ہم نے تھام لیا بیمار ہے جو کس دھرم کا ہے ہم سے نہ کبھی یہ بھید ہوا سرحد پہ جو وردی خاکی تھی اب اس کا رنگ سفید ہوا کہ وقت فرصت ہے کہاں صدر علی وقار کام ابھی باقی ہے بہت شکریہ یہ تھے سانول مجید صاحب میں درخواست کروں گا ہمارا طارق صاحبہ اور سانول مجید صاحب دونوں سے کہ آپ روشن پہ تشریف لے آئیے ہم مولانا عابد رضوی صاحب کی بھی رائے لیں گے اور کلیم اللہ صاحب کی بھی رائے لیں گے اور بتاتے چلیں کہ جو بھی آج کا فاتح ہوگا ان کو جامع شیریں کی طرف سے جو قدرتی اجزاء سے تیار کردہ ہے اور جو ہر دسترخوان کی رونق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی شان پیزا اسپائس کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر جائے گا آپ کو اور 9 ٹریول اینڈ ٹورز جو کہ حج عمرہ اور زیارت کے حوالے سے ایک قابل اعتماد نام ہے 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے بھی آپ کو گفٹ ہیمپر جائے گا ہم چلتے ہیں مولانا عابد رضوی صاحب کی طرف عابد رضوی صاحب دونوں حضرات کے بارے میں آپ فرمائیے ایک صاحبہ عمارہ طارق نے کیسی تقریر کی اور سانول مجید صاحب نے کیسی تقریر کی فرحان بھائی مجموعی طور پر دونوں بچوں نے بڑی اچھی تقریر کی اور بڑے اچھے انداز سے اپنے دلائل کو پیش کیا اور دونوں ہی کی تقریر میں نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ تلفظ میں لفظوں کی ادائیگی میں تھوڑی بہت کمی باقی رہی مجموعی طور پر تقریر دونوں نے اچھی کی لیکن دلائل جن کے زیادہ مثبت اور مضبوط تھے وہ ہمارے بھائی کا کیا نام ہے سانول مجید صاحب ان کے دلائل بھی زیادہ اچھے رہے اور دوسرے کے مقابلے میں ان کا انداز بھی کچھ زیادہ بہتر رہا انہوں نے اپنی جگہ اچھی کوشش کی لیکن یہ زیادہ جی کلیم اللہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں ماشاءاللہ دونوں موضوع کے اعتبار سے اپنے لحاظ سے جس انداز میں بیان اپنا ڈیبیٹ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ماشاءاللہ اور جوش بھی تھا ولولہ بھی تھا پیغام بھی تھا جو آج کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی جو گفتگو کی ڈیبیٹ کیا دونوں نے بہتر کیا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے جو بات کی ہے 19-20 کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ ہم انہیں فرسٹ دیں یا سیکنڈ دیں لیکن کیونکہ ایک آپ کا رول ہے کہ اس کے اعتبار سے تو
تو ساول مجید جو ہے اس میں جوش بھی تھا اور ولولہ بھی تھا، اور اپنے جوش ولولے کے اعتبار سے اپنے وہ فیصلے بہتر کو ہے۔ محفوظ رکھے گا، کچھ چیزیں میں بتاؤں گا، اس کے بعد بھی فیصلہ جی۔ سنائیں گے، اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں جہاں جامع شیریں کے گفٹ ہیمپرز ہے، کراچی کی شان پیزا اسپائس کے گفٹ ہیمپرز ہیں، 9 ٹورز کے گفٹ ہیمپرز ہیں، تو ایک بہت حسین تحفہ انقلاب جو اویس ربانی صاحب کی کتاب ہے یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گی تحریر سے تحریر تک۔ دیکھیے عمارہ طارق صاحبہ، آپ کی تقریر اچھی تھی، انداز اچھا تھا، اچھی کوشش تھی، لیکن فمبلز بہت زیادہ آ رہے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی سانس کا کوئی پرابلم چل رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ گلا خشک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے چلیں، یہ بھی کوئی خیر کوئی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے، اور میرے خیال سے وہ کوکنگ بھی ہو رہی تھی، شاید اس کے دھوئیں کی وجہ سے وہ پرابلم ہوئی ہوگی، لیکن چلیں ہم اس چیز کو مائنس کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، حق آواز بلند کیا، اگر آپ اس کو آواز حق زیادہ بہتر رہتا ہے اگر آپ آواز حق کہتی ہیں، آپ نے حق کے آواز استعمال کیا تھا۔ دوسری چیز آپ کی یہ ایک دو چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں، اور اب اگر ہم آتے ہیں ساول مجید صاحب کی طرف، تو میں نے جو کچھ چیزیں تلفظ میں آپ کی مسٹیکس ہیں اس کو بہتر بنایا، کیونکہ آپ کا انداز بہت اچھا تھا، مواد بھی بہت اچھا تھا اور قدرے بہتر تھا۔ آپ نے جو لفظ 2 بار استعمال کیا وطن عزیز، جبکہ ہوتا ہے وطن عزیز، وطن ہے نا لفظ، تو وطن نہیں، وطن عزیز نہیں ہوگا، وطن عزیز ہوگا۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری، آپ کے 2 جگہ فمبلز ہوئے ہیں، ایک تو جہاں لفظ آپ نے استعمال کیا پیروں میں پڑا، اور وہاں فمبل ہوا ہے، اور جہاں ڈاکٹر اسامہ کا ذکر آپ نے کیا وہاں بھی آپ کا فمبل ہوا تھا، لیکن قدر بہتر آپ کی تقریر تھی۔ ظاہر ہے جیسے کہ کلیم اللہ صاحب نے کہا کہ زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں نے بہتر طریقے سے کیا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوئی جیسے اگر عمارہ طارق صاحبہ نے اچھی تقریر کی ہے تو اس سے تھوڑی اور بہتر جو ہے وہ ساول مجید صاحب نے کی ہے۔ جی اب آپ کی رائے کے مطابق کیا کون فاتح ہوں گے ہمارے؟ میں ساول مجید صاحب کے آپ ہاں، جب دل آزاری نہ ہو تو نہیں، دل آزاری انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ساول میں مجید محسوس کیا ساول ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ساول مجید آج کے فاتح قرار پائے ہیں، اور عمارہ طارق صاحبہ کے لیے بہت ساری دعائیں، لیکن گفٹ ہیمپرز آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جامع شیریں کی طرف سے بھی جائیں گے، کراچی کی شان پیزا اسپائس کی طرف سے بھی جائیں گے، ہماری کمیٹی 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے بھی جائیں گے، اور اویس ربانی صاحب کی کتاب انقلاب آپ کے ساتھ جائے گی۔ بہت شکریہ عابدین صاحب آپ کا، کلیم اللہ صاحب آپ کا، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تو ابھی شامل نہیں ہیں، آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، لیکن اس سے پہلے کیونکہ مجھے خوشبو بہت تیز تیز آ رہی ہے، میں نے چاہ رہا ہوں کہ ایلسا قاری صاحبہ سے ہی پوچھ ہی لیں تاکہ جو لوگ ابھی کچن میں بیٹھے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں ہاتھ کیا۔ جی ایلسا تیار ہو چکے ہیں؟ چکن اسٹرپس بالکل ڈن ہے، میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ تو آپ اس طرح ٹماٹر کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس پہ دھنیا اسپرنکل کر دیں، اور چپس کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ میری چھوٹی سی ریسیپی اور بڑی آسان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بڑی آسان لگی ہوگی، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے، اور یہ تیار ہے۔ ماشاءاللہ، تھینک یو ایلسا، بہت شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت جلدی اور بہت اچھی ریسیپی بتائی ہے، اور ابھی جو آپ نے تھوڑا سا بنایا اس کو تھوڑا سا اور بنانا شروع کر دیں تاکہ پھر ساری ٹرانسمیشن کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کھا سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران احمد۔ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، کلیم اللہ صاحب، حافظ کلیم اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری ایک اور نعت خوان ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، ان کا تعارف ہم کرائیں گے جب وہ آئیں گی۔ دیکھتے رہیے باران احمد۔